سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شمولیت کا امکان ہے۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما کافی دیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے اور بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو جاری رکھی، بات چیت کے اختتام پر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ غزہ میں جنگ بندی کے امور اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مسلم ممالک کے تعاون سے علاقائی سیکیورٹی کے جامع نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سفارتی غداری تھے۔ ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر ایرانی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی اور غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کا 21 نکاتی منصوبہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن میں کچھ رہنماؤں کو دے دیا گیا ہے۔ ہم پر امید بلکہ پر یقین ہیں کہ آنے والے چند روز میں غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مزید کہا، ایران سے بھی بات ہو رہی ہے لیکن ایران نے سخت موقف اپنایا ہوا ہے۔ ہم ایران سے مذاکرات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم سربراہوں سے ملاقات میں غزہ میں قیام امن کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کا حوصلہ افزا بیان سامنے آیا ہے۔ مسلم ممالک نے مل کر ایک حل دینے کی کوشش کی ہے، ایک بیج بویا گیا ہے، ہو سکتا ہے 5 یا 10 دن میں کوئی نتیجہ سامنے آ جائے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر آؤ بھگت صرف دکھاوا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی وفد ہم سے بڑی گرم جوشی سے ملا، دیگر وفود بھی پاکستان کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بیان آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، جو بھی گفتگو جو ہے اس میں ہوئی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ مسلم ممالک نے مل کے کوئی سلوشن دینے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ معاملہ ابھی کچا ہے، بیج ضرور بویا گیا ہے۔ لیٹس سی اس میں اس کا کوئی سامنے رزلٹ جو ہے وہ 2, 4, 5, 10 دن میں آ جائے، کیونکہ میری اطلاع جو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پازیٹیولی رسپونڈ کیا اس چیز کو۔ ایک پریشر ہے جو کریٹ ہو رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو لگامیں ڈالیں اور اس کی جو منہ زوری جو ہے وہ بند کریں۔ یہ صرف آپٹکس نہیں ہے، اس میں سبسٹنس بھی ہے۔ مارکوس روبیو یا جو بھی اس کا نام ہے اور ساتھ اس کے دوسرے بھی امپورٹنٹ لوگ تھے، وہ ڈیلیگیشن بالکل آگے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہمیں بڑی گرم جوشی سے ملے ہیں۔ اور ویسے بھی جنرلی جو ہے جو ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہوں، وہ پاکستان کو بڑی امپورٹنس دے رہی ہیں، ایک نیا مقام جو ہے اپنے لیے سیکیور کیا ہے بین الاقوامی برادری میں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ اپریل میں بڑھنے والی کشیدگی پر سیز کے انسداد دہشت گردی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون ہو۔ صدر رجب طیب ایردوان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور دیا۔ کہا وہ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے گا۔ بھارت کے زیر قبضہ لداخ میں عوام بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لداخ کی ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لداخ کے مرکزی شہر لیہ میں مظاہرین نے مودی کے وعدے پورے نہ ہونے کے خلاف احتجاج کیا۔ مودی سرکار نے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں، لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ 5 افراد جان سے گئے۔ مظاہرین سے جھڑپوں میں 30 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ مودی سرکار نے 2019 میں بھارتی آئین میں غیر قانونی ترمیم کر کے لداخ کو مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ کر دیا تھا۔
مظاہرین نے احتجاجی مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں 13 بھارتی سرپرست خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک خوارج دسمبر 2023 کے درابن خودکش دھماکے کی سہولت کاری، سرکاری افسران اور معصوم شہریوں کے اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں شامل تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بھارت کے زیر سرپرستی 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج علاقے میں متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، جن میں دسمبر 2023 کے دوران درابن خودکش دھماکے کی سہولت کاری، سرکاری افسران اور معصوم شہریوں کے اغوا اور ٹارگٹ کلنگ شامل ہیں۔ بھارتی زیر سرپرستی مزید خوارج کی موجودگی کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج ملک سے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے 18 کمرشل بینک سے قرض کے حصول کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ معاہدوں کے تحت بینک سے 1225 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، اسلام آباد سے جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان نے جوائن کیا ہے۔ سیف، بتائیے گا بینک سے قرض کے حصول کے لیے معاہدوں میں کیا شرائط شامل ہیں اور بجلی صارفین پر اس کا کتنا بوجھ پڑے گا؟ جی، آج سینٹرل پاور پروسیسنگ ایجنسی کے 18 جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، یہ 1225 ارب روپے کے۔ تو اس میں جو 24 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے واپس ہوں گے، سہ ماہی مجموعی طور پر، یعنی کہ 24 اس کی انسٹالمنٹس ہوں گی، اور یہ مجموعی طور پر پاکستان کو 6 سال کی جو قرض ہے 637 ارب روپے اس کے اوپر سود ہوگا۔ یہاں تک بات ہے کہ صارفین پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ صارفین کے لیے بجلی کے ریٹ یہی رہیں گے، ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، چونکہ گورنمنٹ نے جو پہلے 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ صارفین سے سرچارجز وصول کر رہی ہے، وہ 6 سال تک مزید جاری رہے گا، جس سے یہ رقم جو ہے جو ان کمرشل بینک سے 1225 ارب روپے لیے جائیں گے، سود سمیت اسی 3 روپے 23 پیسے سے یہ رقم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ سیف الرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ IMF کا وفد کل سے کراچی میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ کل سے شروع ہونے والے IMF جائزے سے پہلے اس کی 51 شرائط میں سے زیادہ تر پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ۔ جیو نیوز کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق IMF کی جن شرائط پر عمل ہو چکا، ان میں 6 ماہی بنیاد پر گیس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، نئی ٹیکس چھوٹ یا استثنا نہ دینے، بجٹ 2025-26 IMF کی شرائط کے مطابق پاس کرنا، بجٹ سے ہٹ کر اخراجات کی پارلیمنٹ سے منظوری شامل ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان فسکل پیکٹ 2035 تک خصوصی اقتصادی زون پر مراعات ختم کرنے کی شرط پر عمل ہو چکا۔ ڈسکوز اور جینکو کی نجکاری کے لیے پالیسی اقدامات کام جاری ہے۔ سرکاری اداروں میں حکومتی عمل دخل میں کمی میں پیش رفت ہوئی ہے۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی کی شرط پر عمل درآمد ہو گیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں کمپلائنس رسک مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کی شرط پوری کر دی گئی۔ PSDP منصوبوں کے لیے مؤثر پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ پر جزوی عمل درآمد کیا گیا۔ ہائی لیول پبلک آفیشلز کے اثاثوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی میں پیش رفت ہوئی۔ کفالت پروگرام کے تحت مہنگائی کے تناسب سے غیر مشروط کیش ٹرانسفر کی شرط پوری کی گئی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ کے مطابق 1.25% ایوریج پریمیم رہنے کی شرط پوری کی گئی ہے۔ IMF کی شرائط کے مطابق گورننس اینڈ کرپشن اسیسمنٹ رپورٹ اگست تک شائع کرنا تھی، جو نہیں کی گئی۔ صوبائی حکومتیں 1.2 ٹریلین روپے کیش سرپلس کا ہدف پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ FBR گزشتہ مالی سال 12.3 ٹریلین روپے کا ٹیکس وصولی کا ہدف پورا نہ کر سکا۔ تاجر 2 اسکیم کے تحت 50 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ 10 حکومتی ملکیتی اداروں کے قوانین میں ترامیم بھی نہیں کی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے جن شرائط پر عمل درآمد نہ ہو سکا، ان پر IMF کا سخت رد عمل متوقع ہے۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج یعنی جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کیس کے آخری 2 گواہان میں سے ایک گواہ نیب کے افسر محسن ہارون پر وکلا صفائی نے جرح کا آغاز کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں کل 20 گواہان کے بیانات ریکارڈ، 18 پر جرح مکمل کر لی گئی۔ وکلا صفائی کیس کے آخری 2 گواہان پر آج بھی جرح کریں گے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں بانی PTI کے وکیل ارشد تبریز نے نیب کے تفتیشی افسر پر بیان پر جرح کا آغاز کیا۔ توشہ خانہ کیس میں 20 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے، جبکہ 18 پر جرح مکمل کر لی گئی۔
سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین نیازی اور کزن قاسم خان بھی سماعت میں شریک ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر، سینیٹر مشال یوسف زئی اور بشرا بی بی کی بھابھی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ رانا ثنا نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کی میثاق استحکام پاکستان والی آفر پر بات کرنے کی پیشکش کی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے پیشکش ٹھکرا دی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے جو آفر یوم آزادی پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، ڈائلاگ کریں اور میثاق استحکام پاکستان کے اوپر پوری قوم متفق ہو۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے جی کہ آئیں ڈائلاگ کریں، میثاق استحکام پاکستان کریں۔ میں تو آج بھی عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل میں، اور وہاں بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے۔ ڈائلاگ اس حکومت کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا بڑا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی۔ پاکستان میں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے نہیں ہے، اور اس کو درست کنہوں نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے۔ جو رانا صاحب نے کہی بات الیکشن لاز کی، اس کو اگر وہ تیار ہیں واقعی جینوئنلی مضبوط کرنے کے لیے تو بالکل مضبوط ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مظفر آباد میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران اور وزیر اعظم پاکستان کے نمائندوں کے مذاکرات جاری ہیں۔ حکومت کی جانب سے وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری مذاکرات میں شامل ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہر ڈویژن سے کمیٹی کے 3 ارکان مذاکرات میں شامل ہیں۔ مذاکرات میں آزاد کشمیر حکومت کی نمائندگی بھی موجود ہے، جبکہ اہم وفاقی اداروں اور حکومت آزاد کشمیر کے افسران بھی مذاکرات میں شامل ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات کے حق میں 29 ستمبر کو آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس میں سینیٹر محمد طلحہ محمود کو متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ کمیٹی اجلاس میں سینیٹر عمر فاروق نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور وزارت دفاع اس بارے میں جامع بریفنگ دے۔ سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ چترال ایئرپورٹ کو فوری آپریشنل بنانے اور بند فلائٹس کو بحال کرنے کے حوالے سے خصوصی اجلاس بلا کر متعلقہ اداروں سے تفصیلی بریفنگ لی جائے گی۔ اجلاس میں سینیٹر عمر فاروق نے سینیٹر طلحہ محمود کو کمیٹی کے چیئرمین کے لیے نامزد کیا، جسے ارکان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ نامنتخب چیئرمین سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع ایوان بالا کی سب سے اہم کمیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ملک کے دفاع، سرحدوں کی حفاظت اور امن و امان کے قیام کے لیے گراں قدر قربانیاں دی ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران افواج پاکستان کی بہادری کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس سے ملک کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ سینیٹر طلحہ محمود نے سعودی عرب کے ساتھ حالیہ معاہدے کو پاکستان کے لیے نہایت اہم اور قابل فخر قرار دیا۔ سعودی عرب اپنا 95واں قومی دن جوش و جذبے کے ساتھ منا رہا ہے۔ قومی دن کے موقع پر الخبر کی پاکستانی کمیونٹی بھی تقریبات سجا کر سعودی قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستانیوں نے سعودی قومی دن کی خوشی میں کیک بھی کاٹا۔ ہم سعودی عرب کے باسیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے نیشنل ڈے پہ، اور جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے وہ ایک تاریخی دن تھا جب ہمارا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا، اور پاک سعودی عرب دوستی زندہ باد۔ ہمیں 2 خوشیاں ملی ہیں، جو پاک سعودی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے یہ جو خوشی ہے وہ زیادہ دوبالا ہو چکی ہے۔ پاکستانیوں کے دل میں اور زیادہ محبت سعودی کے لیے پیدا ہوگی۔ بینگ پاکستانی کمیونٹی ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پہ، جو ابھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے اسی کے تناظر میں، اور ہم تمام سعودیوں کو ان کے نیشنل ڈے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دے دی ہے۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیاں 30 جون 2026 تک درآمد کی جا سکیں گی۔ بعد ازاں گاڑیوں کی عمر کی حد ختم کر دی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے ECC اجلاس کی صدارت ورچولی کی۔
وزارت خزانہ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق کمرشل درآمد شدہ گاڑیاں ماحولیاتی اور حفاظتی معیار پر پورا اتریں گی۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوگی، جو اگلے سال سے ہر سال 10% کم کی جائے گی۔ اس طرح مالی سال 2029 تک 30 تک درآمدی ڈیوٹی بتدریج ختم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ای سی سی نے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات اتھارٹی کے لیے 80 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں پیٹرولیم، توانائی اور غذائی تحفظ کے وزراء سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی اور زیادتی کے مترادف قرار دے دیا، لیکن ایف بی آر کی طرف سے معاملے کو سپریم کورٹ لے جانے کے اعلان کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے وضاحتی پریس ریلیز جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ آصف بشیر چودھری رپورٹ کریں۔ چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ کونسل نے بینک سے رقم نکالنے یا رقوم کی منتقلی پر لگنے والے ود ہولڈنگ ٹیکس کو زیادتی قرار دیتے ہوئے غیر شرعی قرار دیا۔ اس پر ایف بی آر نے معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ایک تصحیح نامہ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ابتدائی بحث کے دوران چند ارکان نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر شرعی قرار دیا، تاہم متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس پر آئندہ اجلاس میں دوبارہ بحث کی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دینے کے فیصلے پر اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنڈے کا آخری آئٹم تھا اور اس پر بحث کے دوران کھانا لگ گیا۔ متعدد ارکان کھانا کھانے کے لیے اٹھ گئے اور نوٹس لینے والے اسٹاف نے چند ارکان کی رائے کو فیصلہ سمجھ لیا، تاہم راغب نعیمی اس بات کی وضاحت نہ کر سکے کہ جب فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا تو بغیر پڑھے تمام ارکان نے اس پر دستخط کیسے کر دیے۔ کونسل نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا، جس میں سپریم کورٹ نے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی کو لازم قرار دیا تھا۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے بھی وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں، دو طرفہ تجارت اور تعلیمی تعاون پر گفتگو کی۔ مختلف علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ روابط بڑھانے کا عزم دہرایا۔ وزیر اعظم نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے کھیلوں، بالخصوص کرکٹ میں تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان میں کرپٹو ایکسچینجز کے لیے لائسنسنگ کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے عالمی سروس فراہم کنندگان کو لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی دعوت دے دی ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں کرپٹو آپریشنز کے خواہش مند اداروں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ممالک کے عالمی ریگولیٹر سے باضابطہ لائسنس حاصل کریں۔ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد غیر قانونی مالیات کی روک تھام کے ساتھ ساتھ فن ٹیک سیکٹر کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی بے ضابطہ منڈیوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں تقریباً 4 کروڑ صارفین اور $3 ارب کا سالانہ تجارتی حجم موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ اسرائیل کی صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو دھماکے کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو فلوٹیلا کے قریب دھماکے ہوئے اور ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلوٹیلا میں موجود جہازوں کے قریب 11 دھماکے ہوئے۔ 9 کشتیوں کو فلیش بینک سے نشانہ بنایا گیا۔ کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے فلوٹیلا کے لیے فوری بین الاقوامی تحفظ کی اپیل کی ہے، جبکہ اٹلی نے فلوٹیلا کے تحفظ کے لیے اپنی نیول شپ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ فلوٹیلا اس وقت یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہا ہے۔ فلوٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد، کئی ممالک کے سماجی کارکن، سیاسی رہنما اور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ موجود ہیں۔
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। दुबई में खेले गए मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम के लिए 77 रन का आगाज फराहम किया। शुभमन गिल तो 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जारहाना इनिंग्स जारी रखी। दूसरे एंड से शिवम दुबे 2 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा 75 रन पर रन आउट हुए तो रन बनाने की रफ्तार भी कम हुई। सूर्या कुमार और तिलक वर्मा 5-5 रन बना सके। हार्दिक पांड्या इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में सैफ हसन के अलावा कोई बांग्लादेशी बैटर क्रीज पर ज्यादा देर न टिक सका। परवेज हुसैन ने 29 रन बनाए। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। सैफ हसन ने 51 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 69 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने मैच 41 रन से जीतकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर रहे। एशिया कप का फाइनल जीत कर साबित करें कि आप बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में यूनुस खान ने कहा कि ज्यादा तब्दीलियों के बजाय बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरें। स्ट्रेटजी बनानी है और उसके उस पर टाइम हमें देना है। तो मेरे ख्याल से जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर की शक्ल में हैं, चाहे वो सादात फरहान की शक्ल में हैं, चाहे वो साइम अयूब हैं, उसके बाद और ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आपके पास हैं और सीनियर्स पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास टीम में कुछ सीनियर्स हों, कुछ जूनियर्स हों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो वो बेहतर रहता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप अच्छी प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के बाद उसका जो रिजल्ट आने फ़ौरन अगले दिन नहीं आ सकता है। अगर आप लकी रहे तो आपके अगले दिन आपके उसके रिजल्ट आ जाते हैं। हमें दिखाया शाहीन शाह अफरीदी ने 2-3 मैचों में उन्होंने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। तो इसी तरह का प्लेयर बनना है और या वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो अगर नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, वो अगर वो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं करें। तो मेरे ख्याल से अच्छी टीमें यही करती है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीटीआई कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फलक जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी हुकाम के मुताबिक फलक जावेद को लाहौर में इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। एनसीसीआई हुकाम के मुताबिक फलक जावेद एनसीसीआई को 2 मुकदमात में मतलूब थीं। उनके खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और खातून सियासतदान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज है। अमरीकी शहर डैलस में विफाकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट दफ्तर आइस में फायरिंग से 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। FBI डायरेक्टर कैश पटेल का कहना है कि हमलावर से बरामद हुई गोलियों पर एंटी आइस लिखा था। हमलावर ने नजदीकी इमारत की छत से फायरिंग की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान सामने आ चुका है। एक्शन प्लान बनाने के लिए आज गुफ्तगू होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार इस गुफ्तगू में शामिल होने जा रहे हैं। वजीर आजम ने ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात पर तबसरे से गुरेज किया। तो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उस वजह से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी उस मीटिंग में जाएंगे। सर, बतौर वजीर आज़म और कैसे रहेगी ट्रंप के साथ जो मीटिंग कल के वाले से, तो कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एडवाइजर हैं बांग्लादेश से, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और बाहमी जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और हम इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जाएंगे।